بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ رب العزت ہدایت سے نواز دیتے ہیں، حکمت و دانائی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو حقیقت میں بہت بڑی نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ لیکن ہدایت کہتے کسے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، کسی کو راہ دکھانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرنا، اس کا مطلب ہدایت ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ہدایت کو مختلف معانی کے لیے استعمال کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اپنی مشہور زمانہ کتاب اتقان کے اندر 17 معانی کو لکھتے ہیں، اور یہ 17 معنی قرآن سے ہی نکالے گئے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر چند انتہائی اہم معانی جو ہدایت کے لیے قرآن نے استعمال کیے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے، اور جو ان معانی پہ پورا اترتا ہے حقیقت میں اسی کو ہی ہدایت یافتہ انسان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مطلب اور معنی ہدایت کا، ہدایت اسلام کا دوسرا نام ہے۔ جس انسان کو اسلام کی دولت مل گئی، جس شخص کو اسلام کا مفہوم سمجھ آ گیا، حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ شخص ہے۔ اسلام کا مفہوم سمجھنا ہو تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے سمجھیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، کہا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں۔ اسلام ہدایت کا ہی مفہوم دیتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی، یہ عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ لیکن ان کی پیروی کرنے سے میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس چیز میں ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کون سی ہے؟ اسلام۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، جس کو اسلام مل گیا، بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی گواہی دینے والا،
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنے والا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ دینے والا، وَصَوْمِ رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا، وَحَجِّ الْبَيْتِ بیت اللہ کا حج کرنے والا۔ یہ 5 چیزیں جس کو نصیب ہو گئیں، اسلام کی دولت جس کے نصیبے میں آ گئی اور اس کی زندگی اسلام سے مزین ہو گئی، حقیقت میں وہی شخص ہدایت یافتہ شخص کہلاتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا مطلب ایمان، جس شخص کو ایمان نصیب ہو گیا وہی شخص ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہدایت کو ایمان کے معنی میں استعمال کیا سورۃ الکہف کے اندر۔ میں ادباً گزارش کروں گا اپنے چند محترم بھائیوں سے کہ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو حرص رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے پہلی صف میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ جب آپ پیچھے بیٹھیں گے تو جو بعد میں آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہدایت کا دوسرا مطلب ایمان ہے۔ ایمان کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور چند 5-6 نوجوان تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ کیوں؟ ایمان لے کے آئے تھے۔ کون؟ اصحاب کہف، وہ نوجوان تھے۔ میں یہاں پہ سبق دینا چاہوں گا کہ جو علماء نے سبق دیا ہے اصحاب کہف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ آج کل کے نوجوانوں کو ان اصحاب کہف کا واقعہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی صحیح تسلی سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھنی چاہیے کہ وہ بھی نوجوان تھے، ہم بھی نوجوان ہیں۔ اور انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، ایمان لے کے آئے اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے عہدے چھوڑے اور اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ ایمان لے کے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، میں نے بھی ان کی ہدایت میں ان کو مزید بڑھا دیا۔ ایمان کس کا مطلب ہے؟ ہدایت۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی وہی بندہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ تیسرا مطلب ہدایت کا، ہدایت سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی، جس کے نصیبے میں قرآن آ گیا، وہی انسان ہدایت یافتہ ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، ہدایت یافتہ شخص حقیقت میں وہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مبارک مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن ہے کیا چیز ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت خزانے قرآن میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ جس کو ہدایت چاہیے، ہدایت کی دولت جس کو چاہیے، قرآن کھول لے، اللہ اس کے سینے میں ہدایت کو بھر دیں گے۔ یہ ہدایت کا تیسرا مطلب قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ چوتھا مطلب ہدایت کا توحید، ہدایت کا چوتھا مطلب توحید۔ جس کو توحید کی سمجھ آ گئی، مشرک آدمی کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، پوری زندگی ٹکرے مارتا رہے، جب تک شرک نہیں چھوڑے گا کبھی بھی ہدایت کی دولت سے نصیب نہیں ہوگی۔ موحد آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل دے دی توحید کے متعلق،
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے انبیاء و رسول کو بھیجا کس کے ساتھ؟ بالہدا و دین الحق، توحید کی دولت دے کے انبیاء کو بھیجا. اور جس انسان کو توحید نصیب ہو گئی حقیقت میں وہی شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے. پانچواں مطلب ہدایت کا پانچواں مطلب دین کی دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے آنا. جو اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، وہی شخص ہدایت یافتہ ہے. یہ ہدایت کا پانچواں مطلب. دین کا داعی اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اپنے چند انبیاء کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا، ائمہ بنایا. وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کیا مطلب؟ یدعون، اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے. تو ہدایت کا پانچواں مطلب کیا نکلا؟ دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا. چھٹا مطلب ہدایت کا انبیاء کی سنت کو، انبیاء کے مشن کو ہدایت کہتے ہیں. جو انسان انبیاء کے مشن پہ کام کرتا ہے، جو انسان انبیاء کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے، ہدایت یافتہ شخص حقیقت میں وہی ہے کہ جس نے انبیاء کے مشن کو، انبیاء کے منہج کو اپنا منہج بنایا. اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر ایک نہیں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، نام لیے 18 انبیاء کے. اور پھر ان انبیاء کا ان کو نام لینے کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. جو سرتاج رسل ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے میرے نبی یہ میرے 18 برگزیدہ پیغمبر تھے جن کے نام تو نے سنے، ان کی فضیلتیں یہ تھیں. اب حکم کیا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ ہدایت کا چھٹا مطلب انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ ہدایت کا راستہ ہے. ساتواں اور آخری معنی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہدایت کا مطلب، وہ ہے ثابت قدمی. جس کو اللہ نے دین پہ ثابت قدمی دے دی، جس کو اللہ نے استقامت کی دولت سے مالا مال کیا، اس انسان سے بڑھ کے ہدایت یافتہ شخص نہیں ہے. اور آج روٹین کے مطابق دن میں عام آدمی 32 مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے 32 مرتبہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. نماز کے اندر 32 مرتبہ. 5 فرائض ہیں اور 5 فرائض کی رکعات کتنی ہیں؟ 17. اور 12 سنتیں اور پھر 3 وتر. اگر تہجد کو پیچھے رکھا جائے، اشراق کو پیچھے رکھا جائے، صرف عام آدمی دن میں 32 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے. اور اگر پھر تہجد کو بھی ملایا جائے، اشراق کو بھی ملایا جائے، اور پھر صلاۃ الاوابین کو بھی ملایا جائے، اور پھر وہ عمل بھی ملایا جائے کہ جب انسان وضو کرے اور پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے وضو کی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا، اگر ساری چیزوں کو ملایا جائے تو ایک دن اور ایک رات کے اندر انسان 50 ٹائم اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کیا مطلب؟ مجھے ثبتنا علیہ، ثابت قدمی دے، سیدھا راستہ دکھا. اور اس اہدنا کا معنی میں مفہوم بیان کرتا چلوں.
سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، اور یہ رہنمائی دو قسم کی ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، آپ کو کہتے ہیں میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا دیں، وہ آپ کو بتاتا ہے پہلے لیفٹ جائیے، رائٹ جائیے، سیدھا جائیے، فلاں چیز آئے گی، پھر اس سے لیفٹ ہو جائیے، فلاں آپ کا مقام ہے۔ یہ ہے ہدایت دینا، ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ انسان کہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ معلوم نہیں، بتا دیجئے۔ آپ کہیں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میری گاڑی میں بیٹھی، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے راستے تک لے کے جانا۔ ہدایت کے دوسرے دو مطلب ہیں کہ انسان جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے اور پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یا مجھے راستہ دکھا دے یا مجھے اٹھا کے وہاں راستے تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے لیکن مفہوم ذہن میں نہیں ہے، اس کی جو بصیرت اور دانشوری ہوتی ہے اس کے معنی کے اندر وہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔